وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ حاضرین و حاضرات، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق اور مالک۔ بیشبہا درود و سلام کا نزول ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء، امام اعظم، کائنات کے ہادی و رہنما و رہبر، رحمت للعالمین، آمنہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا۔ حاضرین گرامی، عنوان آپ تک پہنچ چکا ہے۔ موجودہ حالات جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو پریزنٹ سچویشن چل رہا ہے، اس میں مساجد کا کیا کردار ہو سکتا ہے، مساجد کا کیا رول ہو سکتا ہے، مساجد کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے اور اپنے سماج کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر بڑی بات پوشیدہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کے حوالے سے فرمایا کہ مساجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں جو بھی بنائی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہیں، مساجدیں اللہ کی ہیں۔ گھر بہت سارے ہیں، گھر ہم بناتے ہیں، ہماری اپنی ذاتی ہوتی ہے، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ جس طرح بنانے کے اعتبار سے یہ مسجد خاص ہوتی ہے، اس کی افادیت کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، اس کے بینیفٹس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، تو آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ مساجدیں بنائی تو جاتی ہیں، گھر اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کے قوانین ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں غیروں کی کتاب ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں غیروں کے اصول ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے کیا ہوئی؟ اللہ نے کہا کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں پر لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، منظم طور پر پروگرامنگز کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس آیت میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ مساجد سے جن کا تعلق ہوگا، مساجد اگر اللہ کے لیے بنائی جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اس میں عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس کو ڈھالا جائے، تو مساجد سے جن کا تعلق ہوگا وہ موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہو سکتے۔ موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مساجد سے جن کا گہرا تعلق ہوگا وہ مسجد کے دروس سے فائدہ اٹھائیں گے، صبح و شام کا جو درس ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، جو جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کتاب و سنت کی باتیں ان تک پہنچیں گی، اور پھر ان کی کردار سازی بھی یہیں سے ہوگی۔ اس کی دلیل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے لے سکتے ہیں کہ جب آپ نے ہجرت کیا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ دیکھیں کہ ادھر مہاجرین ہیں اور ادھر انصار ہیں، یہ ہجرت کر کے گئے ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ہاتھ خالی، پیٹ خالی، پاکٹ خالی، سب چیز سے عاری ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو
ان کی دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت سوچنا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلی جو چیز ان کے لیے سوچا اور آپ نے اس کی پلاننگ کی وہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر۔ کیوں؟ یہ بڑا سوال ہے ہمارے لیے۔ جب وہ اللہ کے گھر میں آئے، جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے ان کے لیے راستے کھولے۔ پھر وہ انصار سامنے آئے، مہاجرین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مواخات وہیں قائم ہوا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی اسٹریٹجی ہیں وہ ساری کی ساری اسی مسجد میں طے ہوئیں۔ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو بھائیوں، مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ہمارا اور آپ کا جو ایک تصور ہے یا معاشرے کا تصور ہے کہ مساجد بناتے ہیں، 5 وقتہ اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اگر حدیث مسجد ہے تو اس میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، ہفتہ واری جو ہے نا پروگرامز ہوتے ہیں۔ اس سے اوپر اٹھ کر مسجد کا کردار کیا ہو سکتا ہے، چند چیزیں آج آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے دیکھیے، آپ نے بہت مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعطیت خمسا، اعطیت خمسا، 5 چیزیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں، 5 چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں، لم یعطیہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ اس میں سے جو سب سے اہم چیز آج جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے، سجدے کی جگہ بنا دیا، وَطُہُورًا، اور پاک بنا دیا ہے، یعنی ہم جہاں چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا، یا اللہ کے نبی نے یہ کام کیوں کیا؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کی نشانی مسجد کو تعمیر کرنا کیوں قرار دیا؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس پہ تھوڑا غور کیجیے آپ، اللہ کے گھر کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی اللہ کا گھر تعمیر کرائے اور نماز قائم کرے۔ آپ مختلف جگہوں سے، آبادی نہیں ہے یہاں پر، مختلف جگہوں سے 1 بائی 1 آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ نمازوں میں بھی حاضر ہوتے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کہیں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کا قیام مسجد ہی میں ہو سکتا ہے جہاں جماعت قائم ہوتی ہے۔ اور اس سے جڑی ہوئی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بھی مسجد ہی سے ہونا چاہیے۔ اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد کو آپ دیکھیں، مشہور حدیث ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، صدقے کا کھجور ایک جگہ جمع تھا، حسن ابن علی، بخاری کی روایت ہے، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو زکوٰۃ کا مال بھی مسجد میں جمع ہوتا تھا، قیدی مسجد ہی میں باندھے جاتے تھے، جو لوگ جنگوں میں بیمار ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی بھی وہیں کی جاتی تھی، وفود وہیں سے روانہ کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تعلیم مسجد ہی میں دیا کرتے تھے، دعات کو مسجد ہی میں تیار کرتے تھے، پھر وہاں سے مختلف جگہوں پر بھیجتے تھے۔
اس کی بہترین مثال آپ کو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کے زمانے میں جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آپ اپنے یوتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ اس وقت کہاں ہے. بہت اچھی طرح سے آپ کو معلوم ہے، مجھے آپ کا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یوتھ کہاں ہے. اس یوتھ کو مسجد کی طرف لانا، مسجد کے اندر بٹھانا. اب اس کے لیے آپ کیا اسٹریٹجی تیار کریں گے؟ اپنے ماحول کے اعتبار سے آپ کو کرنا ہوگا، ان کے ذہن کے اعتبار سے، ان کی سوچ کے اعتبار سے، یا وہ جس چیز کو اٹریکشن سمجھتے ہیں وہ چیز لا کر کے. بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مسجد کے اندر میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، اس بہانے لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. مسجد کے اندر کچھ سوشل ورک کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. جو یوتھ اتنا بھٹکا ہوا ہے، جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو آپ مسجد میں کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ پہلا کام ہے جو آج کے زمانے میں ہم کو کرنا ہے. مسجد سے دور چلے گئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی، اور میں نے اس کو کئی جگہوں پر تذکرہ بھی کیا، کہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں مسلکی اعتبار سے، ان کے یہاں بچوں کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ مسجد سے گھسیٹ کر یا صفوں سے گھسیٹ کر باہر کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ بتایا کہ بھائی آپ لوگ پتہ نہیں کتنے سال سے محنت کر رہے ہو اس لیے کہ لوگوں کو مسجد کے اندر لے کر کے آؤ، بازار سے لوگوں کو مسجد کی طرف لے کر کے آتے ہو. آخر آپ کی عقل کیوں نہیں کام کر رہی ہے کہ یہ بذات خود مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو نکال کر کے مسجد کے باہر کر رہے ہو؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر انہی کے پاس جا کر کے بھکاری بن کے کھڑے ہوتے، آؤ مسجد میں. تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے ہیں کہ ان بچوں کو جو صف میں آ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو باہر بھیجو، آپ ان کو کنارے کھڑا کرو، بازو میں کھڑے ہو جاؤ، ان کو شوق دلاؤ. آج بچہ اگر آپ کے ساتھ آ رہا ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ساتھ بچہ مسجد میں آ رہا ہے. ورنہ آج دیکھیے آپ بچے کو کس طریقے سے مسجد سے دور کیا گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ جمعہ کا خطبہ ہے، بہت طویل موضوع ہے، یہ اشارہ کرتے ہوئے میں آپ کو جا رہا ہوں. آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ کے رائے درگ میں بہت پرانی اسکول ہے، محمدیہ ہائی اسکول. اس کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ تاریخ اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، تھوڑا بہت معلوم ہے. اس طرح کے اسکول اگر آج بھی ہیں مجھے نہیں معلوم، اگر ہیں بھی، اس کے علاوہ 10 سال کی عمر کے بعد 10 سال کی عمر کے بعد جو بچے اسکول جا رہے ہیں، ہائی اسکول تک، 5th سے سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوہم علیہا، اور ان کو مارو کب؟ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. وفرقوا بینہم فی المضاجع، مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا. آپ سوچو 5 وقتہ نماز کی تاکید اور تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو تربیت کرو، اپنے بچوں کو حکم دو. یہ باپ وہ چاہے جو بھی مجبوری ہو، سب سیکنڈری، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر، اس کی بیگ بائیں ہاتھ میں پکڑ کر یا گاڑی پہ بٹھا رہا ہے، لے جا کے اسکول چھوڑ رہا ہے. 5th کلاس سے لے کر 10th کلاس تک، سوچیے آپ، تقریباً 6 سال کا عرصہ ہے. اگر اس کو اور پہلے سے آپ لیتے ہیں 7 سال کا عرصہ ہے، 2 سال اور رکھ لیجئے، فرسٹ پی یو سیکنڈ پی یو، تقریباً 8 سال کا عرصہ جو بچے کے اوپر گزرا ہے وہ جمعہ سے عاری ہے. اس نے جمعہ نہیں پڑھا، اس نے ظہر نہیں پڑھا، اس نے عصر نہیں پڑھا. اس میں کیسے آپ یہ امید کر سکتے ہیں
کہ یہ یوتھ ہماری مسجد میں آئیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے صفوں میں ہوں گے، الا ماشاء اللہ جو والدین اس طرح سے آج کے اس پرفتن دور میں متفکر ہیں اور چاہتے ہیں بچے جب آتے ہیں ان کو ڈانٹتے ہیں بیٹا ظہر پڑھو عصر پڑھو ملا کے پڑھ لو، وہ الگ ہے، وہ چند % لوگ ہیں، لیکن اکثریت ہمارا طبقہ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مسجد سے اس کو دور کیا گیا ہے۔ اب اس پر بہت سارے ریزنز لوگ لے کر کے آتے ہیں، ہمارے اسکول نہیں، ہمارے کالج نہیں۔ میں کہتا ہوں تم کو ہو کیا گیا ہے، تمہارے ہیں کیوں نہیں؟ کیا تم اللہ کیا نہیں پوچھے جاؤ گے؟ آج بچے نماز ہی نہیں، میں اگر صرف اس ٹاپک کو لوں تو میرا وقت ختم ہو جائے گا، صرف نماز ہی نہیں، جس منبر پہ کھڑے ہو کر ہم آج توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، شرک پر گرجتے ہیں برستے ہیں، معاف کیجئے گا، وہی موحد والدین ہیں جو اپنے بچوں کو لے جا کر چھوڑتے ہیں کہ جاؤ بیٹا وہاں جا کر کے اپنے ہاتھ اونچے کرو۔ کیا اس کے جواب دہ ہم نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے ہاں ہم کو اس کا جواب نہیں دینا ہے؟ کیا اپنے بچے کے بارے میں ہم نہیں پوچھے جائیں گے کہ بھائی تم 8 سال تک اپنے بچے سے شرک کروائے ہو یا 10 سال تک کروائے ہو، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے دور میں مسجد کا کردار یہ ہے کہ ان بچوں کو جن کو آپ نے ہاتھ پکڑ کر لے جا کر چھوڑا ہے، سیٹرڈے سنڈے ادر ہالیڈیز یاد رکھ لیجئے، جتنا وقت ساتھ دے گا میں گناؤں گا آپ کو، یہ سیٹرڈے سنڈے ادر ہالیڈیز آپ مسجد میں ان کے لیے ایک پروگرام مرتب کیجئے، تربیتی پروگرام، تقریری پروگرام نہیں، تربیتی پروگرام، جہاں پر ان کا ذہن واش کیجئے۔ کیوں؟ آپ یقین نہیں کریں گے، 8 دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 8 دن زیادہ نہیں، 8 دن 4تھی کلاس کی بچی، کلاس میں پڑھا رہا تھا، میں توحید پڑھا رہا تھا، سوال کرتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، آخر یہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا استاد آپ بولے اللہ عرش پر ہے، پھر جب اللہ عرش پر ہے تو یہ پوری دنیا کے کام کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تو وہاں ہے نا۔ 4تھی کلاس کی بچی کا سوال ہے یہ۔ میں نے کہا ہمارے تصور جو عقیدہ ہے ہمارا، ہم نے اس کو بیان کیا، چاچا 4تھی کلاس کی بچی کتنا سمجھ سکتی ہے؟ دوسرا سوال فوری طور پر ٹھوک دیتی ہے، اچھا آپ بتائیے ابھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ سوچیے یہ سوالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ایک بچی کا سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج مکمل طور پر یوتھ کو پکڑ کر آپ پوچھئے، وہ جہاں بھی بیٹھا ہو، جس کٹے پر بیٹھا ہو، جس دکان پر بیٹھا ہو، کہ اللہ کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، تم کو اس کا یقین ہے؟ مساجد کا کردار آج یہ ہونا چاہیے کہ ایسے یوتھ کو آپ کے صرف پوسٹر سے، صرف اعلان سے یوتھ یہاں تک نہیں آئے گا، آپ کو بذات خود اس کے پاس جانا پڑے گا۔ پہلے تو آپ کو پروگرام مرتب کرنا ہوگا اس کے لیے، ایوری سیٹرڈے ایوری سنڈے، جس طریقے سے کیرلا کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہاں پر چھٹی لوگ گھر میں نہیں گزارتے، سنڈے ہالیڈیز پوری مسجد بھری ہوتی ہے، خواتین اپنے حصے میں، مرد اپنے حصے میں، بچے مکمل طور پر۔ یہ تو ماشاءاللہ کشادہ مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کی ہر مسجدیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں، سیم کس کی طرح سے؟ پھر لوگ کہیں گے دیکھو دوسرے کی سملیرٹی یہاں لا رہے ہیں۔ پورے کرسچنز کہاں ہوتے ہیں؟ چرچ میں۔ کیوں؟ ان کی تعلیم ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کے عقیدے کو کھنگالا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں، معاف کیجئے گا میں کسی کے تعلق سے نہیں، ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں جو امام ہوتے ہیں اصل ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، امام پلان کرے ہم اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو اس الحاد اور بے دینی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو مسجد کا یہ سب سے بڑا کردار آج کے دور میں ہے کہ وتھ پلان آپ ان بچوں کو
اپنے اس مسجد کے احاطے میں 2 دن لے کر کے آئیں، سیٹرڈے ایوننگ اور سنڈے فل ڈے، نہیں تو کم از کم آپ کو اسٹارٹ اپ میں لانا ہے 2 آورس 3 آورس 1 آور جو بھی ہو سکتا ہے آپ لے کر کے آئیں۔ ان کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز رکھ دیں جس میں وہ دلچسپی لیتے ہوں۔ دھیرے 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 ان کو یہ بات جب پوچھے گی کہ نہیں بھائی، پرپز آف لائف سمپل ہے، پرپز آف لائف، تخلیق کا مقصد کیا ہے، کتنے بچوں کو معلوم ہے؟ اس لیے اکثر میں مثالیں دیا کرتا ہوں، ذمہ داران سے بھی میں نے کچھ کہا کہ ہماری جو اتنی بڑی مساجد بنتی ہیں، آج مساجد کروڑوں میں بن رہی ہیں، لاکھوں میں نہیں بنی، کروڑوں میں بن رہی ہیں۔ آپ اوپر پی جی بناؤ نا، میڈیکل میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں آپ ان کو جگہ دو، وہ مسجد کے ماحول میں رہیں گے 5 سال تقریباً، کم و بیش 4.5 سال ہوتا ہے، لیکن ٹوٹل ملا ہے تو کوئی بھی کورس ہو، بی یو ایم ایس ہو، ایم بی بی ایس ہو، وہ 5 سال تک آپ کے مسجد کے ماحول میں رہ کر عقیدہ سیکھے گا، سنت سیکھے گا، شرک اور بدعت کی تمیز اس کے اندر آئے گی، حلال و حرام کی تمیز آئے گی۔ کتنے فائدے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی خلا ہے جو ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کا یہ بڑا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اور کسی ایک فرد سے نہیں ہوگا، یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، سب کو مل کر ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ الحاد سے لوگوں کو روک سکتے ہیں۔ آپ اگر گوگل پہ جائیں تو الحاد کا ریشیو اس وقت 62.5 چل رہا ہے انڈیا کے اندر۔ 62 پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے 62.5 الحاد کا ریشیو چل رہا ہے، جس کو آپ انگریزی میں ایتھیزم کہتے ہیں، نو ریلیجن، ہم کو کوئی مذہب نہیں چاہیے، ہم آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بتائیے ایسے وقت میں جبکہ ہمیں ایک تمغہ ملا ہوا ہے، اخرجت للناس، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ آج ہم اپنے آپ میں بزی ہیں، اپنے جھگڑے میں، اپنے فساد میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی فیملیز میں۔ لوگوں کے لیے کب بھلے بنیں گے بھائی؟ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ تو مساجد کے ماحول کو آپ ادر ایکٹیویٹیز میں بدل دیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کے معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی اور مسجد کا کردار بھی سامنے آئے گا۔ اب دوسری بات، شاید یہ میری آخری بات ہو جائے گی چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیمی اعتبار سے اپنے صحابہ کو تیار کیا، علم کے اعتبار سے۔ میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، معاذ ابن جبل، مصعب ابن عمیر، بلکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے پہلے داعی تھے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھیجا تھا۔ تو ان کو کہاں اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا؟ مسجد میں تیار کیا تھا۔ انہی میں سے دوسرا سیکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے پڑھے لکھے نوجوانوں کو، الحمدللہ یہ علمی شہر ہے، علماء یہاں موجود ہیں، تیار کریں 8 10 5 تیار کریں مسجد میں بیٹھ کر، ان کو تیار کریں بحیثیت داعی کے، معلم کے، اور ان کو الگ الگ سمت میں بھیجیں، وہ لوگ جا کر کے اپنے لوگوں کے بیچ میں کام کریں گے۔ اس لیے کہ یوتھ کیا ہوتا ہے، جیسے یہ عالم یا کسی بڑے آدمی متنفر ہوتا ہے، نہیں تو چوری سے بھاگ لیتا ہے۔ یہاں کام کیا ہوگا؟ یہ کام الحمدللہ 20 سال پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا پونا کے اندر، شیخ ابو زید ضمیر کے ساتھ میں۔ ایک آٹو والے کو تیار کر دیے، انہیں آٹو والے کی اصلاح کرتا تھا۔ ایک فروٹ بیچنے والے کو تیار کر دیے، انہیں وہ اپنے کام اس میں کام کرتا تھا۔ ایک گیرج والے کو تیار کر دیے، انہیں آپ تصور کیجئے within 25 years کتنی بڑی تبدیلی آئی۔ جہاں ایک فرد نہیں تھا،
آج تقریباً 3 سے 4 ہزار افراد وہاں پر ہیں الحمدللہ، آج بھی اسی مسجد میں کام کر رہا ہے۔ تو ایسے آپ مسجد کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک تیسرا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے یہاں کوئی درس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو مختلف لوگ تیار ہوں اور جا کر ایک فرد کی ذمہ داری لے لیں۔ اگر 50 آدمی ایک آدمی کی ذمہ داری لیا، وہ 50 کو لے کر کے آئے۔ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، ایک عالم یہاں پر درس دے رہے ہیں، ان کے درس میں آپ کو لا کر کے بٹھانا، اس کی اصلاح ہوگی، وہ سوالات کرے گا، اس کے ذریعے سے اس کا ذہن صاف ہوگا۔ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ عروج پر ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ شرک اور بدعت آج کے اس دور میں ذرا کم پڑ گیا ہے، الحاد بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر آدمی کو سنتا ہے، ہر آدمی کو سنتا ہے، اس کو یہ تمیز نہیں کہ ہم کو کس کو سننا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سلفی علماء ہمیشہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ تمہیں کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی ضد ہوتی ہے۔ اچھا منع کیے، دیکھیں گے انہیں کیا بولتا ہے، کچھ اچھی باتیں بھا گئیں، اپنے علماء سے متنفر ہو جاتے، دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بھائیو، مساجد کے کردار میں سے یہ کردار بہت اہم ہے۔ ایک تیسرا کردار جو بچوں کے تئیں ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کا نظم اسی مسجد میں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ تھا، سلف ہمارے، خود ہم اسی مسجد کے پروڈکٹ ہیں۔ آج ممبر پہ کھڑے ہیں، اسی مسجد کے پروڈکٹ۔ 20-25 سال آپ دیکھیے، خود آپ کی بستی میں بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، مدارس، مکاتب سب بعد میں آئے، تعلیم یہیں سے ہوتی تھی۔ اس لیے فارسی کا شاعر کہتا ہے، خشت اول چون حد معمار کج، تا سریا می شود دیوار کج۔ عمارت کی جو پہلی اینٹ ہوتی ہے، اگر وہی ٹیڑھی ہو گئی تو وہ سریا تک کیوں نہ پہنچ جائے بلڈنگ، وہ پوری کی پوری ٹیڑھی رہے گی۔ تو اس کی جو پہلی اور بنیادی تعلیم ہے مسجد میں، اگر اس کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، شریعت کا علم اس کو مل گیا، پھر وہ کسی بھی کانوینٹ میں چلا جائے، انشاءاللہ وہ اپنے عقیدے کے اندر خرابی نہیں لا سکتا ہے، اس کی اصلاح ہوگی، وہ بدلے گا اپنے آپ کو۔ تو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا کام آپ اس مسجد کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، جس کی چہار دیوالی میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حاضرین گرامی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے سنن کے اندر، کہتی ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور۔ جہاں بھی ایک آبادی ہوتی ہے مسلمانوں کی، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر مسجد ہونی چاہیے۔ اگر اس مسجد کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ حدیث بالکل فٹ ہوتی ہے۔ مسجد بن گئی ہے، الحمدللہ آپ نے بنا لیا ہے، لیکن اس مسجد سے جو فائدہ پہنچنا چاہیے سماج اور معاشرے کو، اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دیواریں تو آپ نے تیار کر لی، اب اس میں جو ورک کرنا ہے، جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کو تھوڑی پریشانی ہوگی، بھائی 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر ہم کو چل کے آنا ہے، ایک ماحول بنانا ہے، تھوڑا وقت دینا ہے، دیجیے اللہ کے لیے، کسی فرد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ آپ بیٹھ کر یہاں پر ایک پروگرام مرتب کیجیے، شہر سے بچوں کو، اور
میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انٹرٹینمنٹ سمجھ کر کے بھی آئیں گے آپ کے یہاں، کیونکہ یہ شہر سے باہر ہے، کشادہ جگہ ہے، الگ الگ صلاحیتوں کے لوگ یہاں پر بیٹھ جائیں، ان کی جو ہے نا باضابطہ کاؤنسلنگ ہو، بیٹھا کر کے آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں، اس ذریعے سے بھی آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو بٹھا کر کے، خواتین اپنے شعبے میں 2-4 پڑھی لکھی خواتین اگر بیٹھ جائیں، وہ ان کی کاؤنسلنگ کریں، اس ذریعے سے آپ امت کے اس الحاد اور بے دینی کو، اسی طریقے سے بچیوں کے ارتداد کو آپ اس مسجد سے ہی روک سکتے ہیں۔ صرف تقریر سے یہ ممکن نہیں ہے، تقریر سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو کیمپین چلانا ہوگا، آپ کو محنت کرنی ہوگی، میدان میں آنا ہوگا اور اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا ہوگا۔ یہ جو سوچ بن گئی ہے نا، لیو کون جاتا ہے اس کے پیچھے، کون کہاں کے جا، ہمارا دیکھ لیے تو بس نہ، اتنا بس نہیں کیا، ہمیں نماز پڑھ رہے، ہمیں دین پر ہے، ہمیں توحید میں، ہمارے اندر تو شرک نہیں ہے نا۔ نہیں بھائیو، نہیں، اس کے لیے دلائل ہیں، وقت نہیں ہے کہ وہ دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں کہ صرف ہم بچ گئے، نہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا، قرآن نے ہم کو امت کے اندر ایک بڑا تمغہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، کہنے کے لیے بہترین ہو، کیوں بہتر ہو؟ جو فکر تم رکھتے ہو، جو سوچ تم رکھتے ہو، جو عقیدہ تم رکھتے ہو، جس کو تم بہتر سمجھتے ہو، دوسروں میں منتقل کرو۔ تم مسجد کی طرف آ رہے ہو، تمہارا بھائی مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے، اس کو لے کر کے آؤ۔ اس فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ فکر کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جب تک آدمی کے فکر کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، اس وقت تک آدمی کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ آج امت زوال پذیر ہو رہی ہے، یوں ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ کانسیپٹ بنا دیا گیا، وہ فکر ہماری بنا دی گئی، اس فکر سے ہم آہنگ ہو گئے، مغربی فکر کا جو ہے نا یلغار ہے، اور اسی فکر کو ہم اور آپ لے کر کے چل رہے ہیں۔ نہیں جو ہے نا مانوی طور پر، انفرادی طور پر اگر دیکھیں، اجتماعی سطح پر ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کسی اور فکر کو لے کر چل رہے ہیں۔ اسلامی فکر، اسلامی تہذیب، اسلامی شاعر آج آپ کو بہت کم نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مسجد اپنا کام کرے، مسجد سے یہ ساری چیزیں اگر شروع ہو جائیں، تو پھر آپ 1 2 سال 5 سال میں ایک اچھی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ان سارے کاموں کو انجام دیا۔ ایک چھت کے نیچے آپ نے سارے کام انجام دیے۔ آج بھی اسی فکر کی ضرورت ہے، اسی محنت کی ضرورت ہے، اسی سوچ کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہم کوئی تبدیلی اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، ورنہ بس باتیں ہوں گی، آپ یا تو غم منائیں گے یا خوشی منائیں گے۔ بھائیو، مثال کے لیے ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسجد کی بات۔ مسجد کیا نہیں کر سکتا ہے؟ آپ چنئی جائیے، نام میں بھول رہا ہوں، شیخ انیس صاحب سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنئی میں ایک مسجد ہے، تقریباً 10 سال سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ کیا؟ ہر سال کم از کم، ابھی تو اس نے بہت ساری ایکٹیویٹیز، کم از کم ہر سال 10 سے 12 IAS IPS نکالتا ہے اپنی مسجد سے، صرف کلاسز کے ذریعے سے، صرف کلاسز کے ذریعے سے۔ ہم ہیں کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے، انہیں ایسا کر رہا، یہ حکومت ایسی ہے، انہیں اچھا نہیں، انہیں بروبر نہیں، اس سے کیا بھی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ الٹرنیٹو دینا پڑے گا آپ کو۔ ایسے افراد آپ تیار کریں جو وہاں تک پہنچ کر ڈیسیژن میکنگ ٹیبل پہ جا کر کے بیٹھے، امت کی اصلاح کرے۔ مسجد سے ایسے لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، اور اسی کی دیکھا دیکھی آپ کو ملک کے ہر بڑے شہر میں، آپ کو کہیں پر حج ہاؤس میں، کہیں اس طریقے کے پروگرام شروع ہیں۔
ہم کہتے ہیں کہ مسجد بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. مسجد کے پاس بہت سارے ایسٹس ہوتے ہیں. خواتین کی مسجد ہوتی ہے, ہفتے میں ایک دن استعمال ہوتی ہے. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تعلیم, تربیت, نائٹ کلاسز, ایوننگ کلاسز, مارننگ کلاسز. آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, پلاننگ کرنی پڑے گی, تب جا کر کے آپ امت کے اندر ایک بڑی تبدیلی انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. اور امت نے اس کو دیکھا ہے, کیا ہے, ایک لمبی تاریخ ہے اس ملک کے اندر. آپ نے سنا ہوگا نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کا نام. ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مسجد سے کیا کیا کام آپ کر سکتے ہیں. نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ کو ایک خط لکھا. تاریخ اہل حدیث میں یہ بات آپ پڑھیں. کیا خط لکھا؟ کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں, وقت کے محدث ہیں, آپ کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے وزیر آباد میں. غربت کا عالم یہ ہے کہ آپ ڈھنگ سے کھا پی نہیں سکتے ہیں. اب چونکہ یہ نواب تھے, حیدرآباد کے نواب کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی, مال و دولت اللہ نے بے حد دیا تھا, لیکن اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے مال و دولت کو جو ہے اسلام کی راہ میں لگایا. اسلاف کیسے تھے؟ آج چھوٹا سا آفر ملتا ہے, آدمی جو ہے نا پلٹ جاتا ہے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں پر مسجد کی ٹوٹی ہوئی حصیر پر بیٹھ کر پورے سماج کی اصلاح کر رہے تھے. لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ ہر فرد میں کام کر رہے تھے, خواتین میں, نوجوان میں, بچوں میں, بڑوں میں, سب کی الگ الگ وقت ہے. اس اعتبار سے وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں. خط گیا, خط پڑھے, دوسرا پیپر نہیں لیا انہوں نے, اسی پیپر پر پلٹ کر انہوں نے لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا شکریہ, آپ کی یاد فرمائی کا شکریہ, اللہ آپ کو بہت دعائیں دی انہوں نے. اور نیچے لکھا کہ ہم اگر یہاں سے وزیر آباد سے بھوپال آپ کے پاس آ جائیں گے, شاہی عزت تو ملے گی, دولت ملے گی, کھانا پانی سب کچھ ملے گا, لیکن وزیر آباد کی اس ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا درس کون دے گا؟ نہیں گئے, وہیں کام کیے اور وہیں انتقال کر گئے. یہ ہمارے اسلاف تھے. آج بھی ہم اہل الحدیث ہیں, اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے اور مساجد کے حوالے سے اپنی پلاننگ کیجئے. انشاءاللہ تعالی کارگر ہوں گے. بہت ساری جگہوں پر اس معاملے میں لوگوں نے سبقت کیا ہے اور کام کر رہے ہیں. تمل ناڈو وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو بہت بڑے بڑے کام نان مسلم کے حوالے سے بھی لوگ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کا آندھرا کا بیلٹ, یہ بہت بہت سرخیز ہے دعوت کے میدان میں. آپ ان کو مسجد میں لا کر کے دیکھیے, کیا سبحان اللہ, آپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہو. مسجد میں آ کر وہ کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا کام ہے, دعوتی کام, کہ ان تک آپ لٹریچر پہنچائیں تیلگو میں, ان کو اسلام کا تعارف کرائیں. یہ بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, آپ کی پلاننگ ہونی چاہیے, اور اسٹیج بائی اسٹیج آپ کام کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو سرخ روح ہوں گے ہی, دنیا میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور موجودہ دور میں جو الحاد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, ارتداد کا راستہ بڑی تیزی کے ساتھ بچے اور بچیاں ہماری اختیار کر رہی ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں اس میدان میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے ان بچیاں اور بچیوں کی اصلاح فرمائے, اور ہم سب کو اللہ بحیثیت خیر امت کے اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے فریضے کو کما حق نبھائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی کمی اور کمزوریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی جو ذمہ داری ہے اور پیدائش کا جو مقصد ہے اس کی طرف آگے بڑھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس مسجد کو آباد فرمائے, اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس کی آبادی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں. آمین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الأعداء والكافرين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم فرق بنيانهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى